زدني onwards. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامتازوا اليوم ایہا المجرمون الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں نے عرض کیا کہ یعنی یہ 5واں مرحلہ ہے، اس کے بارے میں ذکر ثم الیہ ترجعون کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حشر کا میدان قائم کیا جائے گا. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. یعنی اس میں یعنی جو لوگ ہیں اینڈ آف دا ڈے جا کے تفصیلی حساب و کتاب کے بعد قانون یہ ہے، فارمولہ یہ ہوگا کہ جس قسم کے انسان نے امتحان کی منزل میں اعمال انجام دیے ہوں گے، اس کا رزلٹ اس کے سامنے آئے گا. وہ اس کی جزا اس کو ملے گی یا اس کی سزا ملے گی. پہلا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہ یعنی ابتدائی یعنی سفر میں جو بات بتائی گئی تھی کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جنہوں نے شاکرن کا راستہ اختیار کیا، اس سٹائل آف لائف کو اڈاپٹ کیا، وہ لوگ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، ہم آپ کی توفیقات خیر میں اور اضافہ کریں گے آپ کو. تو ان لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ انا اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون تا الی آخر، وہ ساری بات ان کو بتائی گئی. وہ لوگ جو ہیں اس طرف چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں ہوں گے. اور اس کی جو تفصیلات آگے بتائی گئی ہیں 56، 57 اور 58 میں اس کے اندر. اب یہ دوسرا گروہ ہے جنہوں نے کہ عملی زندگی کے اندر کفرتم کا راستہ اختیار کیا. وہ اس راستے پر چلتے رہے اور حتیٰ کہ اسی راستے پہ چلتے ہوئے انہیں حتیٰ آتان الیقین، اسی راستے پر انہیں موت آ گئی. اور اب تفصیلی حساب و کتاب کے بعد جو ہے یہ ثابت ہو گیا، اس چیز کے لیے انہوں نے بحث و تمہیز کے بعد، بعض لوگ تو ویسے ہی تسلیم کر لیں گے اور بعض لوگ بحث و تمہیز بھی کریں گے. تو ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہیں ملزم نہیں ہیں. پہلے الزام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب الزام جو ہے وہ دلائل کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے تو انسان ملزم سے مجرم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت پھر جس وقت یہ حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو پھر ایک منادی آواز لگائے گا اور کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ جن مجرمان جو ہیں ان کو خطاب کیا جائے گا کہ آپ اللہ کے فرما بردار بندوں سے علیحدہ ہو جائیں. یہ ان سے اس وقت ان کو حکم دیا جائے گا، اس چیز کے لیے تقاضا نہیں کیا جائے گا، حکم دیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کہ وہ ان سے کہا جائے. اور پھر اب ان سے ایک سوال کیا جائے گا، یعنی وہی بات جو ہے کہ جو چیز سورہ ملک میں ان سے کہ آپ کو کوئی ڈرانے والا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں. الم آہد الیکم یا بنی آدم، کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا اس چیز کا اللہ تعبد الشیطان، کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں تقاضا کیا گیا تھا اس چیز کے کہ آپ نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی. جو شیطان راستہ دکھاتا ہے وہ اس راستے پر آپ نے نہیں چلنا. انہ لکم عدو مبین، کہ آپ وہ یعنی جو شیطان ہے وہ آپ کا کھلا کھلا دشمن ہے. اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، وہ راستہ میری بندگی کا راستہ اختیار کریں.
اس کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ سے کہا گیا تھا وان اعبدونی، کہ آپ وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے اپنے پیغمبران کے ذریعے سے بتایا ہے، اور کہا گیا کہ ھذا صراط مستقیم، یہی چیز صراط مستقیم ہے۔ اس بحث کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز یعنی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو مجرمان کیوں قرار پائیں گے، بنیادی پرابلم وہی ہے جو اس کے میں نے عرض کیا، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا اس چیز کے لیے کہ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں وہ لوگ مجرم قرار پائیں گے اور اس کے نتیجے میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے عہد لیا تھا اس چیز کے بارے میں کہ آپ یعنی شیطان کی بندگی نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک عہد کب لیا گیا، کیا اس کی تفصیلات ہیں، وہ ایک یعنی چیز جو ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان بلٹ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان جو ہے اس کے لیے جو اچھائی اور برائی کے یعنی بیہیویئرز ہیں، اس کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں انسان کو، کہ اس کو کوئی نبی پیغامبر بھیجا جائے۔ وہ اچھائی اور برائی کے پیمانے جو ہیں وہ انسان کے اندر الہام کر دیے گئے ہیں۔ ہر انسان چوری کو برا سمجھتا ہے، ہر انسان جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، ہر انسان بے حیائی کو برا سمجھتا ہے، ہر انسان راست گوئی کو، سچ کو اچھا سمجھتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ یعنی شرم و حیا کو اچھا سمجھتا ہے، ہر انسان چوری کو برا سمجھتا ہے، ہر انسان امانت داری کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ انسان کے اندر الہام کی گئی ہیں چیزیں اس چیز کے لیے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس چیز کے لیے کہ آپ نے خود اس کا ضمیر جو ہے، ضمیر اصل میں ایک الہی نمائندہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ انسان کو ہر لمحہ بتاتا ہے، یعنی ضمیر کی آواز اصل میں اللہ کی آواز ہے۔ وہ اللہ نے سسٹم الہام کیا ہوا انسان کے اندر، ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہے، ضمیر کی آواز اللہ کے رسول کی آواز ہے، ضمیر کی آواز جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی پکار ہے۔ اور جب انسان کا ضمیر جو ہے وہ اسے ملامت کر رہا ہو، وہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور ضمیر ملامت کرے، تو یہ دو چیزوں کی علامت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ کس چیز کا ایمان؟ الحمدللہ رب العالمین، اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں یقین کمزور پڑ گیا کہ جب وہ انسان لوٹ کے جائے گا اس سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں بسر کر کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں جو امکانی سزا ہے اس کا یقین انسان کا کمزور پڑتا ہے، یا تو کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس یقین کا جو کمزوری ہے اس کے نتیجے میں نفس کی خواہشات غالب آتی ہیں، اور اگر وہ ملامت کرنا بھی بند کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی روحانی موت ہو گئی ہے۔ جسمانی طور پر یہ جو حیوانی وجود ہے یہ زندہ ہے، لیکن روحانی طور پر انسان کی موت ہو گئی ہے۔ اب یہ جو روحانی طور پر مر گیا ہے بیچارہ، اس کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ پھر ایک تفصیلی الہی نظام ہے جس کے تحت اس چیز کے لیے، یعنی اگر وہ اس کو زندہ کرنا ہے تو پھر اس کے کوئی پراپر میتھڈالوجیز ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان مثال کے طور پہ میں اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر انسان کا ضمیر، میرا ضمیر ملامت کرنا بند کر دے، میں بے حیائی کی طرف جاؤں، شرم و حیا ان بلٹ چیز ہے، تو میں دیگر جو چیزیں جو بنیادی طور پہ، اور میرا ضمیر ملامت بھی نہیں مجھے کرتا کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں، اس کا مطلب ہے کہ انسان بیچارہ یہ مر گیا ہے۔
اور اب اس کو اگر نصیحت بھی کی جائے گی تو وہ نصیحت قبول، جو حضرت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کلام کو نازل کیا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو زندہ لوگ ہیں، یعنی صرف وہ لوگ جو روحانی طور پہ، یہاں جس حیات کا ذکر کیا گیا وہ حیات روحانی ہے، تو وہ لوگ جو روحانی طور پہ زندہ ہیں وہ لوگ اس سے اثر قبول کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت سید الشہداء نے بھی یہی بات کہی کہ چونکہ تم نے شکم مال حرام سے بھر لیے، تو مال حرام جو ہے وہ انسان کے اندر ایمان کے چراغ کو، نور کو بجھا دیتا ہے، جا کے وہ بیچارہ روحانی طور پہ مر جاتا ہے۔ پھر اس کو نصیحت کرنے کے لیے بے شک امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت بھی آ جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اور آج کے معاشرے کا جو یعنی نصیحت قبول نہ کرنے کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ معاشرہ چونکہ مال حرام کے ساتھ ایڈکٹ ہو چکا ہو، مال حرام کھانے کا عادی ہو گیا ہوا ہے، اس واسطے اسے کوئی بھی نصیحت کر لیں چاہے آپ، یہ کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ ایگریسو ہوتے ہیں، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بستی والوں کی طرح جو پہلے یعنی مثال آ چکی ہے، وہ آگے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ ان کو وہ جو واضح نصیحت ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، وہ ان کے مفادات کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایگریسو ہوتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں اور وہ اس چیز کے لیے اپنے منفی رد عمل، اور کچھ لوگ ہیں وہ منفی رد عمل تو ظاہر نہیں کرتے، یعنی مار دھاڑ نہیں کرتے، لیکن زبان سے آگے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ زبان سے بھی کچھ نہیں کہتے لیکن اثر بھی کوئی قبول نہیں کرتے، بس اپنی جو ان کی دنیا پرستی کی روش ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی، اس پہ چپ چاپ چلتے رہتے ہیں، وہ کوئی اس کا اثر قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے جو اس کا جو مزاج ہے وہ کس نوعیت کا ہے اس کے، اور دوسری چیز ہے کہ نقصان کس قسم کا پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی کیا چیز ہے؟ شیطان دو طرح کی شیطانی قوتوں کا انسان کو سامنا ہے۔ ایک شیطان انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہی سب سے بڑا خطرناک شیطان ہے۔ بیرونی شیطان جو ہیں وہ انسان پر ان کا وار کارگر نہیں ہو سکتا جب تک انسان اندرون کے شیطان سے شکست نہیں کھاتا۔ کتنے بڑے طاقتور شیطان آ جائیں، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آ جائیں، چاہے زرداری جیسے آ جائیں، نواز شریف جیسے شیطان آ جائیں، فضل الرحمان جیسے، غضنفر توسوی جیسے گمراہ کرنے کے لیے آ جائیں، اگر انسان اپنے اندرون کے شیطان سے شکست نہ کھائے تو بیرون کی شیطانی قوتیں کامیاب نہیں ہوتی، حملہ تو کرتی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتی اس میں اپنے مقصد میں۔ شیطان حضرت، میں پہلے حضرت کے حدیث مبارکہ عرض کروں تاکہ ہم یعنی اس آیہ کریمہ کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ حضرت ایک روز نصیحت فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، تو فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، اور ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا شیطان ہے؟ کہا انسان کا نفس، انسان کا یہ شیطان ہے۔ یہ جو نفس کی خواہشات ہیں، اگر ان کو تقویٰ کی صلاحیت کے ذریعے سے کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ کہا کہ لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا لیے۔ جب ایک انسان اس نظریے کا یقین حاصل کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس یقین کی بدولت اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کرتا ہے، تو یہ نفس مسلمان بن جاتا ہے، یہ تسلیم کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے الم آحد الیکم یا بنی آدمہ، اب یا بنی آدمہ سے مراد ہے کہ یہ کسی خاص نہ نسل، نہ زمانہ، نہ علاقہ، پوری نسل آدم، جب سے ہمارا باپ آدم یہاں پہ آیا اس وقت سے لے کے صبح قیامت تک یہ لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا اس چیز کا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ آپ جو نفس آپ سے تقاضے کرے گا آپ نے اس کے کہنے کے مطابق نہیں چلنا۔
وَانِعْبُدُونِ، اور جو راستہ میں نے بتایا ہے اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اس ٹائم لائن کے اندر، آپ نے جو نفس کی خواہشات کے یا بیرون میں جو نفس پرست حضرات ہیں، کبھی وہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی بیٹے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی محلے والے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی باس کی شکل میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ حسنین کھڑے ہو جاؤ، گیٹ بیک، کھڑے ہو جاؤ حسنین، چلو کھڑے ہو جاؤ، کہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا اور ریپیٹڈلی میسیج بھیجا جاتا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُنذِرٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ریپیٹڈ میسیج آتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرنا، یعنی جو راستہ جو ہے یہ اندرون کا شیطان بتائے، جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت آتا ہے، یعنی مؤذن اذان کہتا ہے، پیغام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور مصلی نماز پر آؤ۔ نفس کہتا ہے آرام کرو، میں اللہ کے اس منادی کی پیغام کو پیچھے کروں، نفس کو آگے کروں، اسے کہتے ہیں شیطان کی بندگی کرنا۔ شیطان کی بندگی کرنا اور کوئی چیز نہیں ہے، اور یا بیرونی شیطان جو ہیں جو نفس پر، ہر وہ انسان جو نفس پرست ہے اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا اور لوگوں کو راستے دکھاتا ہے، وہ بھی شیطان ہے سبھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ سے کہا تھا، یعنی جو نفس پرست لوگ ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنا، یا اس کی پیروی کرنا، یا نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا، دونوں شکلیں ہی شیطان کی بندگی کرنے کے مترادف۔ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ سے کہا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ اس ٹائم لائن کے اندر جو ہم نے مہلت دی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں شیطان کی بندگی نہیں کرنا، شیطان نفس کی خواہشات کے یا جو تمہارے گرد و پیش میں نفس پرست حضرات ہیں ان کے کہنے کے مطابق اس ٹائم لائن میں اپنی جوانی کو استعمال نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِ، اس کے مقابل پہ جو راستہ ہم نے بتایا ہے، وہ جو نفس کی خواہشات کی پیروی کیا چیزیں؟ کفرتم۔ وَأَنِعْبُدُونِ کیا چیز ہے؟ شکرتم، جو امام علیہ السلام نے سمجھایا۔ آپ نے کہا تھا وَأَنِعْبُدُونِ، جو راستہ ہم نے بتایا میرے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرنا، میرے کہنے کے مطابق ہر نعمت کو استعمال کرنا، میرے کہنے کے مطابق جوانی کو استعمال کرنا، زبان کو استعمال کرنا، ہاتھ کو استعمال کرنا، نگاہوں کو، ھذا صراط مستقیم، یہ چیز صراط مستقیم ہے۔ یعنی یہ صراط مستقیم کا ذکر سورہ الحمد میں کیا گیا ہے، وہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ اور جو سورہ یاسین کی ابتدا میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس لیے کہ حضرت کو اس واسطے آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں کہ وہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے ابدیت کے راستے پہ سفر کیا، اس واسطے وہی انہی کو صراط مستقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جس صراط مستقیم کا ذکر سورہ الحمد میں ہے، اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر بتایا کہ وَأَنِعْبُدُونِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبد ہیں وہ اس کے، اس واسطے یہ وَأَنِعْبُدُونِ کی عملی تفسیر ہیں، وہ ان کی سیرت و کردار جو ہے، اسی واسطے ہم سے کہا گیا کہ آپ یعنی میرے بندے بننا چاہتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسن، ان کی سیرت مبارکہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، بندگی ایسے کی جاتی ہے۔ تو یہ عزیزان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کیوں مجرم قرار پائے، اس لیے کہ ان کو بتایا گیا تھا اس چیز کے کہ نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، اس جوانی کو اس ٹائم لائن کے اندر جو راستہ ہم نے بتایا اس کے مطابق استعمال کرنا، لیکن انہوں نے اللہ کے اس میسج کو پیچھے کیا
اور نفس کی خواہشات کو آگے کیا، نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، اسی میں زندگی بسر کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں اسی راستے پر موت آ گئی۔ اس واسطے حساب و کتاب کی منزل میں جا کے وہ لوگ مجرم قرار پائے، اور اب ان سے کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔